جس جہان میں ہم رہتے ہیں اسے دنیا کہتے ہیں. اسے ہم بے وفائی کا گھر بھی کہتے ہیں. اسے ہم دکھوں کا گھر بھی کہتے ہیں. اور شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے. کیا مطلب؟ ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے. ہم سبھی کمرہ امتحان میں ہیں، ہم سبھی ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہم سبھی امتحان دے رہے ہیں. اور میں مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ امتحان دو طرح کے ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے. حضرت آپ کی شفقت، حضرت مولانا عبد المالک صاحب بھی تشریف فرما ہے. امتحان دو طرح کے ہیں، ہم سبھی ان دونوں میں سے گزر رہے ہیں یا کسی ایک میں سے گزر رہے ہیں. تیسرا امتحان نہیں ہے. یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان. کو ہلکا پھلکا سا ریلا دو، مجھے پتہ چلے نا میری بات آپ تک پہنچ رہی. یا ہے صبر کا امتحان، یا اس کی جہتیں مختلف ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں. یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان. ہم ان دونوں سے گزر نہیں ہیں یا کسی ایک سے گزر رہی. امتحان یہ دو ہیں. امتحان اللہ لے رہے ہیں، امتحان ہم دے رہے ہیں. امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتاتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا. یہ تو میرے خیال میں سادہ سی باتیں میں کر رہا ہوں. امتحان دینے والا نہیں بتایا کرتا، امتحان لینے والا بتاتا ہے. وقت یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، نصاب یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا. یہ امتحان لینے والا بتاتا ہے، امتحان دینے والا نہیں بتاتا. امتحان اللہ لے رہے ہیں، امتحان ہم دے رہے ہیں. اب یہ اگر جملہ سمجھ آ گیا آپ تھوڑا سا مسکرا دیجئے گا مجھے تاکہ گفتگو کرنا آسان ہو جائے. امتحان اللہ لے رہے ہیں، امتحان ہم دے رہے ہیں. امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، تو اس کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک ماڈل چاہیے تھا. کون میری بات کون میرے خیال میں سمجھ؟ انسانوں میں سے ہی ایک ماڈل چاہیے تھا. تو خالق کائنات نے آواز دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تھوڑا سا بولو گے تو بات چلے گی ورنہ میں بھول جاؤں گا جو بات سنانے آیا ہوں. ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہہ دو نا. بچے نہ بولیں، بڑے کہہ دیں سبحان اللہ. مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. امتحان ہے نسل انسانیت کا، تو انسانوں میں سے چاہیے تھا، کسی اور میں سے نہیں. انسانوں کا امتحان ہے نا. ایک نصاب چاہیے تھا، ایک ماڈل چاہیے تھا. تو اللہ رب العزت نے آواز دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن میں نے نصاب بنا کے بھیج دیا ہے اور آمنہ کا لال میں نے ماڈل بنا کر بھیج دیا. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن. سبحان اللہ کہو. مجھے بات کی طرف آنے دو. میں اتنی آپ سختی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے میں امتحان دینے آ گیا ہوں یہاں پر. ایک اللہ نے نصاب بھیجا قرآن، اور اس کے متعلق اللہ فرماتے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں شک نہیں. بولو ذرا میرے ساتھ. اس کتاب میں شک، اس کتاب میں شک. اب تھوڑا سا غوطہ لگائیے گا میرے ساتھ. ذالک اس میں اشارہ ہے، وہ کتاب
وہ کتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، فی اس میں یہ کتاب، فی اس میں یہ کتاب، اور اس کے آگے فی ہی، ہاں اس میں ضمیر ہے۔ کوئی سی تفسیر اٹھا لیجئے، معارف القرآن اٹھا لیجئے، تفسیر مظہری اٹھا لیجئے، ہاں اس میں ضمیر ہے، معنی ہوگا یہ کتاب، ذالک وہ کتاب، فی ہی یہ کتاب۔ کیا اللہ دو کتابیں ہیں؟ اللہ فرماتے نہیں، ذالک الکتاب ایک کتاب ہے، پھر وہ کیا، یہ کیا، معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب ایک ہے، لوح محفوظ پہ تھی، لوح محفوظ پہ ہے، وہاں سے میں نے اٹھائی تیرے سامنے لا کے رکھ دی، معنی یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک، اللہ کب سے شک نہیں؟ توجہ، میرے جملوں میں سے آپ نے عقیدہ چننا ہے، مزہ تو تب آئے گا نا۔ ویسے مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دعا کرا لیں تو وہ بہتر ہے جی۔ عقیدہ چننا ہے، آپ نے چننا ہے۔ اللہ کب سے شک نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی، شک نہیں، لا ریب ہے، وہاں سے میں نے اٹھائی جبریل کے حوالے کی، شک نہیں، تب بھی لا ریب ہے۔ جبریل پہ انگلی نہ اٹھانا، اسے میں نے امین بنایا ہے، اسے میں نے امین بنا، تب بھی شک نہیں۔ جبریل نے حضور کے قلب اطہر پر پہنچائی، تب بھی شک نہیں۔ حضور کے قلب اطہر سے لب نبوت پر آئی، تب بھی شک نہیں۔ لب نبوت سے صدیق کے کانوں میں گئی، تب بھی شک نہیں۔ لب نبوت سے معاویہ کے قلم پہ آئی، تب بھی شک نہیں۔ عثمان کے ورق پہ آئی، بولنا بولنا، تب بھی شک نہیں۔ ہے کیا قرآن؟ وہ جو نصاب بنایا تیری زندگی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، الیاس کا تقوی بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ سبحان اللہ دی آواز سے آئیے، مسکراہٹ نہیں آئی، میں لبدہ پھرتا۔ تسی مسکرا لو، تبدیلی دا ذمہ دار میں نہیں ہاں، تھوڑا جا مسکرا کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ قرآن سب سے پہلے لکھا، سبحان اللہ کو میں جملہ کہوں، تیری زندگی کے لیے جو نصاب بنایا وہ سب سے پہلے لکھا۔ جو جملہ پہنچ گیا تے مسکرا دے ہو۔ تیری زندگی کے لیے، میری زندگی کے لیے جو نصاب بنایا وہ سب سے پہلے لکھا۔ اس نصاب کو پڑھانے کے لیے جو معلم بنایا وہ بھی سب سے پہلے لکھا۔ ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے خواب دیکھا اور صبح آیا اپنے دربار میں، اور دربار میں آ کے درباریوں کو کہتا ہے میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر چاہیے۔ درباری کہتے ہیں جی خواب سنائیے، ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ کہنے لگا خواب بھول گیا ہوں، خواب بھی تم بتاؤ۔ خواب بھی تم بتاؤ، تعبیر بھی تم بتاؤ۔ بڑا عجیب معاملہ ہے بادشاہ سلامت، یہ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، خواب بھی تم بتاؤ، تعبیر بھی
تم بتاؤ، جو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسے بتایا گیا کہ تیری جیل میں ایک بندہ ہے، قید ہے، وہ تعبیر بتا سکتا ہے. وہ اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال تھے. حضرت دانیال کو لایا گیا. جب حضرت دانیال آ گئے، حضرت دانیال نے اسے بتایا تو نے خواب یہ دیکھا ہے کہ تو نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا. اس بت کا سر سونے کا ہے، وہ ناف تک چاندی کا ہے، ناف سے نیچے گھٹنوں تک تانبے کا ہے، گھٹنوں سے پاؤں تک لوہے کا ہے، اور پاؤں اس کے مٹی کے ہیں. اسے اپنا خواب یاد آ گیا. اس نے کہا میں نے یہی خواب دیکھا ہے. پھر تو نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، وہ پتھر اس بت سے ٹکراتا ہے اور وہ بت پاش پاش ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہی دیکھا. اب تعبیر بتاؤ. حضرت دانیال فرماتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو تو نے بت دیکھا یہ مختلف ادیان ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. جو مختلف دھاتوں کا تو نے بت دیکھا یہ مختلف ادیان ہیں. جو آسمان سے پتھر آتا ہے اور وہ پتھر آ کر پھر اسے پاش پاش کر کے پھر پھیلتا ہے اور پوری دھرتی پر پھیل جاتا ہے. چکوال والو خاموش رہو گے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی نبھا کے چلا جاؤں گا. ویسے دکھ مجھے بہت زیادہ ہوگا کہ میں کیا بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اور اس کے ساتھ سلوک اس بات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حضرت دانیال فرماتے ہیں کہ جو تو نے بت دیکھا یہ مختلف ادیان ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، اور آسمان سے جو پتھر آئے گا وَهُوَ الَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کا پیغمبر آخری دین لے کر آئے گا. وہ دین ان پہلے ادیان کو پاش پاش کر دے گا. وہ پھر پھیلتا ہوا تو نے دیکھا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر اللہ اس دین کو پوری دھرتی پر پھیلا دے گا.